بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محترم حاضرین، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے، جس کا درس ہم آپ پڑھ رہے ہیں، کہ ارکان ایمان سے شرح اس کتاب میں کی گئی۔ کچھ حد تک ارکان ایمان کی شروحات ہم پڑھ چکے، پھر ان کی ضد کفر، شرک، نفاق اور بدعت کی شکل میں ان کی بھی کچھ تفصیلات پڑھی۔ آخر میں صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے خاتمہ کے زیر عنوان عقیدے کی کچھ اور باتوں کو ذکر کیا جو ان 6 مبادیات دین سے گہرا تعلق رکھتی ہیں اور اسی وجہ سے عقیدے سے متعلق ہے۔ میں ایک اصولی بات آپ حضرات کے سامنے، اور اگر کچھ طلبہ سنیں تو ان کے علم کے لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اگر اہل سنت والجماعت کے سلف اور خلف علماء کرام، ائمہ کرام کی عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو جہاں آپ کو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر، یہ 6 بنیادیں، ان 6 بنیادوں کا تذکرہ تفصیل سے ملے گا، وہیں آپ کو بعض احکام و مسائل سے تعلق رکھنے والے معاملات کا بھی تذکرہ نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ میں بطور مثال بیان کروں کہ بعض عقیدے کی کتاب میں آپ یہ پائیں گے کہ اہل صاحب کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم موزے پر، خف اور جورب پر مسح کرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں، کہ یہ شریعت میں ثابت ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات وضو کرنے کے بعد اگر موزہ پہنا ہے تو 24 گھنٹہ وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات۔ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دلیلیں بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ شریعت میں، دین میں جتنے بھی احکامات ہیں، دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھیے گا، یہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کا ایک پہلو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک پہلو عمل اور احکام سے تعلق رکھتا ہے۔ بنیادی طور سے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت نے ایمان کی جو جامع تفسیر کی ہے، اس میں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان یا عمل بالجوارح 3 باتوں کو ذکر کرتے ہیں، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ اور رسول کی باتوں کو پر یقین رکھیں، پختہ یقین، زبان سے اس کا اقرار و اعتراف کریں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے ارکان پر عمل کریں۔ تصدیق نہیں ہے تو آدمی چاہے اقرار ہو، تصدیق نہیں ہے تو منافق، اقرار نہیں ہے تو کافر، اور اگر عمل نہیں ہے تو فاسق۔ بعض مرتبہ عمل کا درجہ تصدیق اور ایمان کی بنیاد کے خلاف ہوتا ہے تو عمل سے بھی آدمی کفر و شرک میں چلا جاتا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جو دین کے دوسرے احکام ہیں جن کا تعلق بظاہر عقیدے کے مباحث سے نہیں ہے، ان کو بھی علماء سلف و خلف نے عقیدے کے باب میں کیوں بیان کیا، اس کی 2 وجہ میں بیان کر رہا ہوں، ذہن نشین رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا یہ دونوں پہلو ہے، ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک احکام سے۔ وہ عقیدے سے کیسے تعلق رکھتا ہے؟ جیسے مسح علی الخفین، مسح علی الجوربین، موزے پر مسح کرنا، اس کا تعلق عقیدے سے کیسے ہے؟ اس کا تعلق عقیدے سے اس طریقے سے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، آپ نے بیان فرمایا، شریعت کے طور پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، قولاً، فعلاً، تقریراً، ہر اعتبار سے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے شریعت کے حکم کے طور پر، اس کا ماننا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔
ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ بہت ساری چیزیں، اس کی توحید، اس کے تقاضے، اس کے حقوق، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے کلام کے ذریعے سے بطور خبر اور بطور امر اور خبر کے، یعنی امر حکم دیا ہے، اور خبر یعنی جو چیز خبر دی ہے، اطلاع دی ہے غیب سے متعلق، مستقبل سے متعلق، ماضی سے متعلق جو خبریں دی ہیں، تو جو خبریں دی ہیں اس کو سچا مانا جائے، جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. قرآن میں جو کہا ہے. اب اگر اس نے توحید کی باتیں بیان کی ہے اسے بھی مانا جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں وضو کے کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں. اب وضو کو ہم سنت کہتے ہیں، ایک عمل کہتے ہیں. احکام شرع اور عقیدے کے مقابلے میں یہ کہیں گے کہ یہ فروع سے تعلق رکھنے والی بات ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ وضو کا یہ حکم اور یہ اعمال قرآن میں اللہ کے کلام میں محفوظ ہیں، درج ہیں، اس لیے اگر کوئی یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وضو کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے. قرآن پر جو ایمان ہے، اللہ پر جو ایمان ہے، اس کے خلاف بات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو تعلیم دی اس کے خلاف بات ہو گئی. لہٰذا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان مخدوش ہو گیا. اس لیے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر شریعت سے ثابت شدہ واضح کوئی چیز ہے اور کوئی انسان کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، دین کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا. کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ بحث کرتے ہیں رفع الیدین نہیں کیے تو نماز ہو جائے گی. کیا کیوں یہ بحث کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کا انداز کسی مومن بندے کا میں نہیں مانتا. ایک مومن کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے تو اگر انگلی ہلانا بھی کہیں ثابت ہے تو سنت رسول کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اقلیت، کسی شخصیت کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہوتی سنت رسول کے مقابلے. اگر سنت ہے تو اس پر عمل کیجیے. یہی وجہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ اگر ثابت شدہ چیز ہے قرآن و حدیث سے تو اس کا انکار کفر کا موجب ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل تقلید علماء کرام جو اہل علم ہیں، واقعی جو علم والے گزرے ہیں، آج کل کے جو الٹے سیدھے لوگ ہیں ان کو شریعت کی گہرائیاں سمجھتی نہیں ہیں، یہ باتیں اور باریکیاں جان سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ اپنے مسلک کی حمایت میں اور مقابل کی تردید میں شدت اختیار کر کے ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کفر میں قدم رکھ دیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پرانے علماء، یہاں تک کہ جیسے احناف اور اہل حدیث کے اختلاف میں آپ پائیں گے کہ احناف کے بڑے بڑے علماء یہ اعتراف کرتے ہیں جو سنت سے ثابت چیزیں ان کے مسلک کے خلاف بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے لیکن سنت سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں لیکن سنت سے ثابت 11 رکعت مع ہی ہے. بڑے بڑے علماء احناف کہتے ہیں. مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، حقیقت میں سنت کے مطابق ایک ہی پڑھتی ہے. اب کتابیں بھری پڑی ہیں، میں کسی پر طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں، یہ پہلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ علماء اس باریکی کو جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہے اور ہم اس کا انکار کریں تو یہ انکار کفر ہوگا. اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا سنت ہو سکتا ہے. رفع الیدین کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں. ہاں، موزہ پہن کر مسح کرنا استحبابی حکم ہو سکتا ہے، لیکن شریعت میں اس حکم کے موجود ہونے کا انکار کرنا یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی، عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے. لہٰذا اس کا انکار کرنا کفر ہو سکتا ہے. بظاہر عملی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، لیکن شریعت میں اس کے وجود کا انکار کفر ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. اس اعتبار سے شریعت سے ثابت شدہ، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو، وہ سب جہاں حکم شرعی کے اعتبار سے وہ فرض، سنت، مستحب، نفل کچھ بھی کہلائے، وجود فی شریعہ کے اعتبار سے اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اللہ کی کتاب نے اگر کوئی چیز بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اگر کوئی چیز بیان کی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. ایسے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے. اچھی طرح ذہن نشین کریں. کچھ لوگ فروعی مسائل کو یا بعض سنتوں کو کہ یہ تو سنت ہے، نہیں بھی کیے تو چل جائے گی، ایسا سوچ کر اس کی تحقیر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اس کو عمل نہ کرنا، اگر آدمی سنت جانتے ہوئے ترک کر رہا ہے تو گنہگار ضرور ہوگا،
یا بعض حالات میں جو ہے معذور بھی ہوگا، لیکن اگر اس کا انکار کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو دنیا کے کسی بھی عالم سے فتویٰ پوچھیے، قرآن اور حدیث سے پوچھیے، تو کہیں گے کہ یہ کفر ہے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے منافقین کے بارے میں کہ کہو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسولوں سے تم ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہو؟ ہاں، اب بہانے مت بناؤ، عذر پیش نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ منافقین سے کہا گیا کہ قرآن حدیث کا، آیت الہی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ اس اعتبار سے ہم جو آگے کچھ اصول اور کچھ باتیں پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ عقیدے سے ہمارے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسرا پہلو ان چیزوں کا جو آگے ہم کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے آگے کے اس باب میں ابھی پہلے صحابہ کرام سے متعلق تھوڑی سی تفصیل بیان کی، جبکہ وہ بہت تفصیل کی متقاضی بات ہے، اور اس کے بعد بعض اصول اہل سنت کو بہت اختصاراً ذکر کیا ہے، کچھ اصولوں کو ہم اگلے 2-4 دروس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ان چیزوں کی تفصیلات آپ کو دوسری کتابوں میں بہت ملے گی، اور بعض اہل علم نے ان میں سے ایک ایک چیز پر مستقل کتابیں لکھی۔ تو عقائد کے بہت ساری جزئیات کو چھوڑ کر ان میں سے کچھ چیزوں کو فوکس کرنا، کیوں یہ کیا ہے ان لوگوں نے، کیوں ان عقیدے کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف، اس کو بیان کرنے کی وجہ عقیدے کے باب میں کیوں پڑی؟ اس کی کئی وجوہات کہ قرآن اور حدیث، ابھی میں نے تمہیداً بیان کیا، اس سے جو چیز ثابت ہے ان کو ماننا عقیدے کا پہلو رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ گمراہ فرقے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، نجات پانے والا ایک ہوگا کلی طور پر، مطلب وہ 72 امت مسلمہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس راستے پر چلیں گے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ مولانا اختلافی بات بیان کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچئے کہ وہ 72 جو صراط مستقیم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جنت کے راستے سے ہٹیں گے، تبھی تو جنت کے راستے کے بجائے جہنم کی طرف جائیں گے نا۔ تو ان ایسے گمراہ فرقوں نے اسلام، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے کے باوجود جب کچھ انحراف اختیار کیا، الگ اصول اختیار کیے، اور انحراف اور الگ اصول ہی دین میں نئی چیز ہے، دین میں بدعت ہے، تو جتنے تفرق، اختلاف، گروہ بندی، مسلکوں کا بٹوارا ہوا، وہ ان بدعات کی وجہ سے ہوا، نئے اصولوں کی وجہ سے ہوا جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے۔ اب مختلف گروہوں نے جیسے جیسے اپنے اصول بنائے، جیسی جیسی گمراہی اختیار کی، ان کی گمراہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اہل سنت کے علماء اور ائمہ نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں ان چیزوں کو واضح کیا جہاں لوگوں نے گمراہی اختیار کی۔ چنانچہ آگے ہم جیسے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں اس امت کے کئی گروہوں نے، جیسے خوارج، روافظ، قدریہ اور ان کے بعض ہم مشرب لوگوں نے عقیدے کے اعتبار سے قرآن و حدیث نے جو باتیں بیان کی تھی صحابہ کی شخصیت، ان کی ذات، ان کے ایمان سے متعلق، اس بارے میں ان لوگوں نے انحراف اختیار کیا، ان لوگوں نے صحابہ کے بارے میں غلط روش موقف اختیار کیا۔ لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ صحیح عقیدے کو جاننے اور بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ پیش کیا جائے جو قرآن و حدیث دیتا ہے، جو قرآن و حدیث بتاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں گمراہ فرقوں نے انحراف اختیار کیا، ان چیزوں کے بارے میں ہمارے علماء سلف و خلف نے عقیدے کی کتابوں میں یہ واضح کیا کہ دیکھیے اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، صحابہ کرام کا، قرآن و حدیث کا کیا موقف ہے، اسی کو اختیار کرنا، گمراہ فرقوں کے پیچھے مت چلے جانا۔ بہت اچھی طریقے سے یہ دماغ میں رکھا جائے۔ اب قرآن حدیث اگر صحابہ کے بارے میں ایک بات کہہ رہی ہے اور ہم ایسی بات اختیار کر رہے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہم گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ میں نے تمہیداً آگے جو مباحث آ رہے ہیں، بعض اصول اہل سنت والجماعت کے بعض اصول، اس کو ذکر کیا اس تناظر میں کہ ان کا تعلق ہمارے عقیدے کی کتاب سے اور عقیدے کی مباحث سے کیسے ہے، براہ راست ہے۔ اور جہاں تک ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام کا تعلق ہے، تو صحابہ کرام کا تعلق تو بہت گہرا ہے عقیدے سے، کہ صحابہ کرام جو قرآن جس کو ہم مانتے ہیں دین کی بنیاد، حدیث
جو دین کا مصدر ثانی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. تشریح کے معاملات میں اس کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو قرآن کو حاصل ہے. حجیت کے معاملے میں دین کے اندر ان دونوں کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے، سیکھنے والے، اس کے معنی اور مفہوم کو اگلی نسل تک بڑھانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اسے دنیا تک پہنچانے والے، فروغ دینے والے سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ یہی صحابہ کرام ہیں، دین کے سب سے پہلے راوی. اگر میں صحابہ کرام کے مقام، مرتبہ، شرعی حیثیت، ان کا جو درجہ اور ان کے کارنامے ہیں، ان کے لیے صرف ہمارے اسلاف میں جو بڑے بڑے ائمہ، محدثین، امامان دین گزرے ہیں، ان کے صرف اقوال جمع کروں، آپ اور ہم میں سے کوئی جمع کرے تو کئی موٹی موٹی کتابیں ہو جائیں گی. اور جو لوگ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے کی، ان کو ہدف طعن و ملامت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی علماء سلف و خلف کے لوگوں کا جو موقف ہے، جو بیانات ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوگی. اور سب کا حاصل یہ ہوگا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر حرف طعن بلند کرے، ان سے بدگمانی رکھے، ان سے ناراضگی کا مظاہرہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب حق نہیں ہے، وہ فرقہ ناجیہ سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. یہ کچھ تمہیدی طور پر میں نے آگے کے مباحث کی اہمیت بتانے کے لیے پیش کی. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہوں کہ شرح ارکان ایمان تو ہو چکی، اب ایمانیات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ غیر ضروری بات ہے. جی نہیں، بہت ضروری بات ہے. اور اس اعتبار سے اور ضروری بات ہے کہ ان امور میں غلط روش اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارا جو 6 ایمان کی بنیادیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری بگڑ جاتی ہیں. جب آپ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں، رسول کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اور اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں. اللہ نے جو بات کہی آپ نہیں قبول کر رہے ہیں، قرآن نے جو بات بیان کیا آپ اسے اختیار نہیں کر رہے ہیں، رسول کو جو نے جو بات بیان کیا آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان صحیح نہیں ہے. تو ان میں سے کسی بھی چیز کا رد کرنا جو قرآن حدیث میں ثابت ہے، یہ ہمارے ایمانیات کو مخدوش اور مجروح کرتا ہے. اس لیے ان کو غیر اہم نہ سمجھا جائے، بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. اور ان امور میں شیطان نے امت کے بہت بڑے طبقوں کو جو ہے گمراہی کا شکار بنایا ہے. آئیے ہم پڑھیں، اس میں کچھ اصول بیان کیے ہیں. سب سے پہلے بعض اصول اہل سنہ، اس کے تحت میں کچھ علماء اہل سنت والجماعت کے کچھ عقیدے سے متعلق کچھ اصول بیان کیے. اور جو اصول بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا، آپ قدیم جدید جتنی بھی عقیدے کی کتابیں اٹھائیں گے ان میں یہ مباحث آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ آگے اس کا ذکر ہوگا. پھر ایک دوسرا ٹاپک ہے جو ابھی 2-3 درس کے بعد آئے گا، اہل سنت والجماعت کی دوسرے فرقوں کے درمیان وسطیت، اعتدال. تیسرا عنوان ایمان، ارکان ایمان جو ہم نے پڑھا، ان پر صحیح ایمان اگر کوئی بندہ لاتا ہے تو اس کے کیا اثرات دنیا اور آخرت میں، کیا فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ آخر میں کریں گے. اولا سب سے پہلے بعض اصول اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ کے بعض اصول. اہل السنہ والجماعہ ہمارے ہندوستان میں بریلوی حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اہل السنہ والجماعت نہیں ہیں. اہل السنہ وہ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، جماعت وہ ہیں جو صحابہ اور تابعین کی جماعت کے موقف پر اور منہج پر قائم ہیں. اور یہ طبقہ تو ایسی بہت ساری چیزیں، شریعت کے اعمال، تہوار، اذان کے بعد کے اذکار، نعت خوانی اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں کرتا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے نہیں، لہذا جماعت والا نہیں ہے. جو سنت کے خلاف ہے یعنی اہل سنت وہ ہے ہی نہیں. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی عجوبہ کاری ہے کہ اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. ہاں، اگر انہیں برا لگ رہا ہے تو مجھے گالی دینے کی بجائے میری بات کا جواب دیں کہ اہل سنت اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کیا یہ بتائیے کہ جو سنت ہے آپ مانتے ہیں. لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی. فجر کی نماز سے ہی آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ آپ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد جو ہے اذان میں جو اسٹارٹ ہو رہا ہے دن، ہاں، نہ اذان سے پہلے درود پڑھتے تھے، اذان کے بعد دعا جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. پھر تیسری بات، نماز کے بعد جو ہے نعت خوانی کرتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو جو سنت ہے آپ وہ نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ اہل سنت کیسے ہیں؟ ایک موٹی سی ہلکی سی بات کتاب لکھی جا سکتی ہے. قدم قدم پر سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت
اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چیختے چلاتے نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ نے تو رسول کا دامن پکڑا ہی نہیں, تو چھوڑنے کی بات ہی نہیں آتی. اگر آپ رسول کا دامن پکڑ لیں گے تو بہت ساری خرافات بدعات جو آپ کے سماج اور گرد و پیش میں روزمرہ کے اعمال میں عقائد میں شامل ہیں, آپ کو کھروچنا پڑے گا. لیکن آپ کو اس کی بھی فرصت نہیں ہے کہ یہ جانیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. خیر, پہلا اہل سنت والجماعت کے بعض اصول کہہ کر نمبر 1 میں ذکر کیا موقفہم من الصحابہ. اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کے بارے میں, صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت کا موقف. اس کے کئی پہلو ہیں اور جو آگے صاحب کتاب نے بیان کیا. درس کا وقت زیادہ نہیں ہے, میں آج صرف موقف کے تناظر میں انہوں نے جو 1-2 متن نقل کیا اور اس پر قرآن کی کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کی, تو قرآن کی آیتوں تک آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں من اصول اہل السنہ والجماعہ حب الصحابۃ والترضی عنہم. اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا اور ان سے راضی رہنا, ان سے خوش رہنا. راضی رہنے کا, محبت کا تعلق بھی دل سے ہے کہ ہم کو صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے اور ان سے راضی ہونا چاہیے. کیوں؟ آگے دلیلیں آئے گی. ہم اکثر پڑھتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمانیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اللہ کی محبوب چیز ہماری محبوب ہو جائے. اللہ کی مبغوض چیزیں, ناپسندیدہ چیزیں, وہ چاہے شخصیات ہوں, اعمال ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا, تو ہمیں بھی ظلم ناپسند ہونا چاہیے. زنا کو پسند نہیں کرتا, تو زنا سے ہمیں بھی گھن آنی چاہیے. ہاں, فلاں چیز کو اللہ پسند کرتا ہے, ہاں, تو ہمیں بھی وہ چیز پسند ہونی چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے, انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام, قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے, تو وہ شخصیات ہمارے نزدیک پسندیدہ ہونی چاہیے. اگر اللہ کو کوئی چیز کوئی پسند ہے اور ہمیں ناپسند ہے, اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہے اور ہمیں پسند ہے. میں نے اس سے پہلے سوال کیا 2-3 مرتبہ کہ کیا کوئی مسلمان یہ بولے گا کہ مجھے فرعون سے بڑی محبت ہے, مجھے ابو جہل کا کردار بڑا پسند ہے, ابو لہب پٹتا ہے مجھے؟ کوئی کہے گا؟ اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کہ جس کو اللہ ناپسند کر رہا ہے اس کو یہ پسند کر رہا ہے. تو ابو لہب فرعون کے بارے میں تو سب ٹھیک سے فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں. ابھی حاضرین میں سے کئی لوگوں نے جو سر ہلا دیا کہ نہیں, ان کو پسند نہیں کریں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہی پروردگار نے قرآن میں کہا کہ وہ صحابہ سے راضی ہوا, صحابہ سے محبت کرتا ہے, صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. یہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ سچے مسلمان ہیں, وہ بعد والوں کے لیے معیار ہے ایمان میں, ایک عقیدے میں, منہج میں معیار ہے. یہ قرآن حدیث کہہ رہے ہیں. وہی پروردگار نے جب ان کو پسندیدگی کا پروانہ دیا, سرٹیفکیٹ دیا, تو ہم اور آپ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ ہمیں پسند نہیں ہیں, صحابہ سے ہم کو نفرت ہے, صحابہ کو ہم ناپسند کرتے ہیں, تو کیا ایمان سلامت رہے گا؟ فرعون سے اگر کوئی محبت کرے تو ایمان سلامت نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو اگر کوئی دشمن مانے تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ آج ایک طبقہ ہے روافض کا, خوارج کا, اور ان کے اثرات سے ہمارے ہاں تحریکیت نے ایسا سر اٹھایا کہ ان کو ایمانیات کا پتہ ہی نہیں ہے. سطحیت سیاست کے نام پر, اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام کے نام پر وہ دین کی مبادیات پر جو ہے کوڑے چلاتے ہیں, وہ کدال مارتے ہیں, اس کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین پسندی کے نام پر دین کی ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسلام پسند طلبہ کا حلقہ, دین پسند, اسلامی اور معاشرے کی تشکیل, ایسے خوشنما نعرے لگاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, دین کی بنیادیں کیا ہے. جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں ان کو دشمن مانتے ہیں یہ لوگ. یہ تحریکی ساری دنیا میں دیکھ لیجئے, سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں اس کی جڑیں کھودنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, دشمنان دین کا اعلی کار بنتے ہیں, یہ ان کو دوست مانتے ہیں.
تو جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں ان کو آپ دوست مان رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے دین کی خدمت کرنے والے، محبت کرنے والے، صحیح منہج والے ہیں، ان کو آپ دشمن بنا کے ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی کون سی دین پسندی ہے؟ آپ نے دین کا عقیدہ سمجھا ہی نہیں۔ میں نے ابھی گزشتہ ہفتے بہت اہم بات بیان کی ہے پچھلے درس میں، شبہات کے فتنے، اور بار بار یہ گزارش کی ہے کہ نوجوان اس پر توجہ دیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خارجیوں کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی تلاوت کو بہت کمتر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے۔ وہ ملے تو ان سے قتال کرنا۔ یہ ایک حدیث ایک طرف رکھیے، یہ ایک طرف رکھیے۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ آج کا نوجوان اگر اس کے بارے میں دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ لائک کرے گا نا۔ آج کل تو ایسی تصویریں چھپواتے ہیں، جو جتنا زیادہ ڈونگی باز ہے، دین نما کام کا مظاہرہ کرتا ہے، کام نہیں کرتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم جماعت دین چلا رہے ہیں، فوٹو خوب چھپواتے ہیں۔ اب سب فوٹو چھاپ جماتے ہو گئی۔ تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اگر خارجیوں کی نماز کو دیکھیں، فوٹو لے لے میں سوشل میڈیا پہ چلا دے میں، ان کے روزے اور ان کی تلاوت کو دیکھیں تو سب لوگ لائک کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا میں یہی موڈ مزاج ہے نا نوجوانوں کا۔ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی چیز دیکھ کے لائک کرنے والی نہیں ہے۔ کچھ فوٹو آ گیا کہ مسجد کا دورہ کیا تو مسجد بنایا، ہاں حرم کی توسیع کو ٹی وی پہ دیکھ لیا تو ان کے چمچوں نے لکھ دیا کہ حرم کی توسیع میں حصہ لے لیا سیٹھ صاحب اور ان کے خاندان نے، اور وہ بھی خاموش ہے کہ ہاں برابر ہے۔ میں کوئی طنز و تاریخ کے طور پر، بھڑاس نکالنے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اور ہم اپنے دھوکے اور غفلت میں جی رہے ہیں، دین کو، اس کو دین مان رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بلا وجہ آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ ملے تو مارنا، نماز بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، پھر بھی مارنا ان کو، لائک نہیں کرنا۔ کیا اصول ملا اس سے؟ کہ سطحی طور پہ اگر کوئی عمل کسی کا نظر آ رہا ہے نا تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، اس کے پیچھے پڑنے جانا ہے، اس کو تو حکومت مل گئی، اس کا تو ایسا ہو گیا، وہ تو جو ہے ٹی وی چینل پر آ رہا ہے تو ہم اور آپ پریشان ہو جائیں۔ نہیں، خارجیت اور یہ جو باطل پرستی ہے، یہ کتنی بھی شہرت پالے، اگر اصولوں کے خلاف ہے تو آپ کو اس سے متاثر اور مرعوب نہیں ہونا ہے۔ میں نوجوانوں کو یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی موافقت اور مخالفت کا آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ شریعت نے جو اصول دیا اس اصول کو اپنائیے۔ جو قرآن حدیث کے منہج پر ہے، وہ چاہے آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے، ٹی وی چینل پہ روز اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، اخبارات میں روز نئے نئے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، لیکن اگر وہ منہج صحیح رکھتا ہے تو اس کی موافقت کیجیے، اگرچہ وہ کچھ غلطیاں کرے، اس کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن اگر منہج غلط ہے، منہج اگر غلط ہے، اصول غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، ایران کا رافضی عقیدہ، طیب اردوغان کا صوفی عقیدہ، مزار پرستی، قبر پرستی اس کی علل اعلان دکھ رہی ہے، غیر مسلموں سے دوستی دکھ رہی ہے، اہل توحید سے دشمنی دکھ رہی ہے، اس کے باوجود آپ کچھ اعلانات کی وجہ سے ان کو لائک کریں، ان کی تائید کریں، اہل حق پر تنقید کریں، یہ اسلامی اصول اور دین کے اصول کو جاننے کے خلاف ہے۔ لوگ عقیدہ نہیں جانتے، موافقت اور مخالفت کے اسلامی اصول کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں بہت ذمہ داری سے، بڑے درد مندی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے کہنے اور ایسے کئی لوگوں کے کہنے کے باوجود ماحول میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لوگ اپنی غفلت اور گمراہی پر خوش ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، صحیح لوگوں کی مخالفت کر کے، غلط لوگوں کی تائید کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دشمن کو دوست سمجھا جائے اور دوست کو دشمن، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ذمہ داروں میں بھی یہ شعور، احساس نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کو ذمہ دار بنانے کی قیامت کی نشانی عام ہے۔ کون اچھا ہے کون برا، کس کو دین میں آگے بڑھانے سے جو ہے ہمارے دین، جماعت، دعوت کو فائدہ ہوگا، کس سے کم ہوگا، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس میری مخالفت کیا تو اس کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور وہ جو شرک اور کفر سے بڑا گناہ کرنے والا ہو گیا، آپ ان کے سامنے شرک، کفر، چوری، ڈکیتی بیان کریں، ان کا موافق آدمی چور ہو، دھوکے باز ہو، جماعت کو خراب کر دینے والا ہو، انتشار پھیلانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا موافق ہے۔ کون سا معیار ہے آپ کا؟ میں جو اس درد کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اصول نہیں ہے۔ اصول نہیں کا مطلب عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہوگا، آپ اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے لیے نفرت کریں گے، تو لوگوں کے تام جھام سے، دکھاوے سے آپ متاثر ہو کر کسی کی موافقت اور کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پورا سماج دیکھ لیجیے،
یہ اصول آپ کو نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ نہیں کے برابر. اسی لیے میں کبھی کبھی جھلا کے کہتا ہوں کہ 10 میں سے 11 لوگ غلط ہیں، کیونکہ 10 میں سے 9 جب بولا جاتا ہے تو وہ جو ایک کو چھوڑا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو وہی ایک مانتا ہے. اصول نہیں ہے، ان اصولوں کو لحاظ کیجیے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن و حدیث نے جو باتیں بیان کی ہے، جو عقیدہ ہے، یہ صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک اصولی دین دیتا ہے کہ آپ اور ہم کسی سے محبت، کسی سے رضامندی، کسی سے خوش ہونا اور کسی سے نفرت، کسی سے ناخوش ہونا، یہ ہمارا کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی بنیاد پر، ان کی تعلیمات کی بنیاد پر. جو اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے وہ ہمارا دوست. وہ افریقہ میں رہتا ہو، وہ غریب آدمی ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، ہاں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، مخالف ہو، وہ کروڑ پتی ہے، آپ کے آگے کچھ ٹکڑے پھینکنے والا ہو تو آپ اس کے آگے دم نہیں لائیں گے. یہ اصول ہونا چاہیے اہل حق کا، اور یہی امتحان ہو رہا ہے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ، سارے سماج اور معاشروں میں. تو ان میں سر فہرست یہ صحابہ کی شخصیت ہے کہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان سے راضی ہوں. فنحن نحب، اب آگے فنحن نحب کے بعد یہ انورٹڈ کاماز میں ایک عبارت نقل کی ہے انہوں نے. یہ جو عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں شیخ نورستانی نے نقل کی ہے، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی ہے. امام طحاوی حنفی کہلاتے ہیں، اور ان کی شرح ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. علامہ ابن ابی العز وہ بھی حنفی، اور میں یہ بیان کرتا ہوں اکثر کہ آپ ان حنفی حضرات کی، پرانے حنفی حضرات کی عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ حیرت انگیز حقیقت معلوم پڑے گی کہ پرانے حنفی حضرات کا جو عقیدہ تھا وہ آج کے حنفی حضرات کا عقیدہ نہیں ہے. بہت فرق ہے. آج کے احناف تصوف کے راستے سے، باطنیت کے اثر سے اشعریت اور ماتوریدیت کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں تو دیوبند کے بڑے کبار علماء نے فخر کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم کلامن جو ہے اشعری ماتوریدی ہیں، یعنی عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں. یہ انہوں نے خود کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کے العقیدۃ الطحاویہ، پورے اہل سنت والجماعت میں متداول ماننے جانے والی کتاب، ہاں، ان کا متن، اس میں اہل سنت والجماعت نے پورے عقیدے کی، امام طحاوی کے عقیدے کی 3 باتوں پر اعتراض کیا ہے. 3 باتوں پر کہ یہ متفق علیہ نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. ہاں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. کہا حب الصحابہ فنحن نحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم، یہ امام طحاوی کی عبارت شروع ہو رہی ہے نحب سے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد، اور ان میں سے کسی کی محبت میں بھی، کسی کی بھی محبت میں افراط نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، کسی کی بھی محبت میں افراط نہیں کرتے. جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے، ہم اعتدال کے ساتھ اس کا وہ درجہ مانتے ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس میں سے جو علماء سلف نے جو ایک جملہ کہا نا، اس میں کچھ لوگوں کے غلط موقف کی تردید بھی چھپی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ روافظ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے متعلق صحابہ سے، تو ان کی محبت میں اس قدر افراط کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے، ان سے بغض رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے. اور کچھ لوگ ان میں سے کسی کو مانتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ جفا اور ظلم کرتے ہیں، ان کو ان کا مقام نہیں دیتے. تو ہم ہر صحابی، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں افراط نہیں کرتے. ہاں، ولا نتبرأ من احد منهم، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی، کسی ایک صحابی سے بھی ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہم ان سے دور ہوتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہاں، غور سے سنیے، یہ امام طحاوی جو جملہ کہہ رہے ہیں 4 صدی کے عالم ہیں. آج ہمارے یہاں کچھ اہل سنت والجماعت روافظ سے متاثر ہو کے خلافت و ملوکیت لکھ بیٹھے. حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، اس کو پڑھنے والے بہت سے لوگوں کے تبصرے شیخ حافظ صلاح الدین صاحب نے نقل کیے ہیں کہ اس کتاب کو، مولانا ابو العلا مودودی کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم ان صحابہ کرام کو، میرے سامنے ایک پڑھا لکھا مالیگاؤں کا ایک شخص وہ کہتے ہیں، میرے سامنے کہا
کہ جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، اور صلاح الدین صاحب نے بھی نقل کی ہے کچھ لوگوں کے تفسیر، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد امیر معاویہ کو، مغیرہ بن شعبہ کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا۔ کیا قرآن و حدیث کی تعلیمات کی کیا تاثیر پیدا کی ہے انہوں نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے یہاں کی گواہی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کیا نام ہے اسرار صاحب جو ٹی وی پہ آتے تھے، کیا ان کی ایک شہید مظلوم کیا کتاب ہے ان کی، وہ یہاں تک لکھ بیٹھتے ہیں جو کوئی اہل حدیث شاید بیان نہ کرے، کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، جن کے ایسے ایسے فضائل قرآن اور حدیثوں سے ثابت ہیں، جنتی ہونا ثابت ہے، صحابہ کرام کا اجماع ان سے متعلق ہے، ذوالنورین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آپ کی زوجیت میں آئیں، جن سے فرشتے شرماتے تھے، کہ میں اپنی مطلب ان کے بارے میں ایسی گستاخیاں کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کے دن ان کی بخشش ہوگی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں اسرار صاحب، ان کے بارے میں جنہوں نے حضرت عثمان غنی پر کیچڑ اچھالے، تنقید کی، رافضیت کی زبان میں بات کی۔ آج ہمارے گرد بھی کئی لوگ ایسے ہیں، میں نام خاص طور سے لیتا ہوں، اشارہ کنایہ کرو، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جاننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن اگر کچھ لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد غور کر لے میں سچائی تک پہنچ جائیں، ایسے لوگوں کے فریب سے باہر نکل جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے اور میری بات کو قبول کر لیا۔ اللہ مجھے اخلاص دے، کسی کی ذاتی دشمنی اور اناد سے محفوظ رکھے، ذاتیات سے محفوظ رکھے، اخلاص عطا فرمائے۔ سلمان ندوی صاحب، امیر معاویہ، عثمان غنی، مغیرہ، ابھی پیچھے کلپس چلی تھی پچھلے سال بھی، اس سال بھی، جب تک ان کو سعودی عرب سے وہ فائدے ملتے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی آج کل ایران سے تعلق رکھنے لگے اور سعودی پر تنقید کرتے ہیں۔ شروع میں داعش کو جو ہے زرقاوی کو جو امیر المومنین مان لیا، اس کی جو ہے تائید میں خط لکھا، بعد میں مخالفت کرنے اور کہنے لگے کہ یہ تو اہل حدیثوں کے اور وہابیوں کے اور ابن تیمیہ محمد عبد الوہاب کے گروہ اور طبقے کے ہیں، یہ وہی زبان بول رہے ہیں جو یہود نصارہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، یہود اور نصارہ روافظ کو استعمال کرتے ہیں، اخوانیوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے ثبوت آج موجود ہیں، دروز کو استعمال کرتے ہیں، خارجیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا میں بدنام کرتے ہیں سلفیوں کو، کیونکہ یہ تو ان کے گرگے ہیں نا، کام آتے ہیں، نشانہ کون ہے؟ سلفی ہے، تو سلفیوں کو مارا بھی جائے اور ان کو بدنام بھی کیا جائے، اور مسلمان انہی کے گن گائیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے اہل سنت کے کچھ جو ہیں وہ اعلی کار بننے والے کچھ منافقین جو ہیں ان کی زبان لمبی ہو گئی ہے، اور وہ اتنی جرأت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر روافظ کی زبان اہل سنت کے بیچ استعمال کرتے ہیں اور محفوظ ہیں، لوگ ان کی عقیدت اور ان کی علمائیت پر جو ہے فریفتہ ہیں۔ کون سا ایمان ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ بہت پارسا ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید کیا، ان کے ایمان پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھا، جس پر قرآن و حدیث نے تعریف کیا، آپ اس پر سوال اٹھا، آپ کا ایمان کس درجے کا ہے؟ اس انداز میں اگر آپ کی تنقید کر دے تو آپ کا مسلمان ہونا ہی سوالیہ نشان پر کے زد میں آئے گا۔ خیر، ابھی اس پر تفصیل نہ کرتے ہوئے میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں کہ ایک بھی صحابی سے ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے، تمام صحابہ ہمارے محبوب ہیں، اور ہم سب سے تعلق رکھتے ہیں ایمانی بنیاد پر، سب ہمارے بزرگان ہیں، سب کا مقام مرتبہ جو عمومی طور پر قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے قرآن اور حدیث کی کچھ نصوص وہاں وضاحت ہوگی، آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے۔ اب اگر سلمان صاحب صحابہ سے، امیر معاویہ سے اور بعض صحابہ سے بغض رکھتے ہیں
تو اس عقیدے کے مطابق ہمیں اس سے بغض رکھنا چاہیے یا محبت کرنی چاہیے؟ جو لوگ ان کے شاگرد یا ان کے علم کے گرویدار ان سے متاثر اور مروب ہیں اور وہ کچھ بھی گمراہی بک دے ہوئے اس کے باوجود اس کے حلقہ درس میں جو ہے اہمیت دیتے ہیں، وہ غور کریں اس جملے پر۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام طحاوی کا جملہ ہے، اور یہ جو جملے بیان کیے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے اور ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور کوئی ایک بھی صحابی کا، یہاں ایک کا نہیں لفظ ہے لیکن صحابہ کا ذکر ہے، کہ ان صحابہ کرام کو خیر اور بھلائی کے بغیر کوئی ذکر کرے۔ کسی صحابی کو بھلائی کے علاوہ اگر کوئی شخص برائی کے ساتھ ذکر کرے ہم اس سے بغض رکھیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ۔ اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہے۔ آگے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کرام کا ان کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ان کی برائی کوئی نہیں بیان کرے گا، جائز ہی نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر کبھی ضرورت پڑے گی آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ جو ان کے مشاجرات ہوئی، ان سے خطا ہوئی، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ وہ انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن ان کی غلطیاں اگر سرزد ہوئی ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آگے 3-4 نمبر میں صحابہ کرام کے تعلق سے جو انہوں نے اصول ضوابط بیان کیے، موقف اہل سنت کا اس میں بیان کیا ہے، ہم وہاں پڑھیں گے۔ وَحُبُّهُمْ، آگے آخری جملہ جو امام طحاوی کا ہے، آخری 2 جملہ، وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمانٌ وَإِحْسانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیَانٌ۔ ہاں، ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، ہاں، اور احسان ہے۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ارکان ایمان، میں نے شروع میں تمہید میں بیان کیا نا کہ جب اللہ نے کہا، رسول نے کہا، قرآن نے کہا، تو اگر اب کوئی یہ نہیں مان رہا ہے تو وہ دین نہیں مان رہا ہے، قرآن حدیث نہیں مان رہا ہے، اللہ اور رسول نہیں مان رہا ہے، تو ان سے محبت رکھنا دین ہے۔ اس کا مطلب جو ان سے محبت نہیں رکھتا، آگے آ رہا ہے جملہ، ہاں، ایمان ہے اور احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ اب یہ یا تو تینوں چیزیں اکٹھا مانیں، یا پھر جس درجے کا بغض ہوگا، صحابہ کرام سے جس درجے کی مخالفت ہوگی، اس درجے کا حکم لگے گا۔ کوئی کافر ہوگا، کوئی منافق ہوگا، اور کوئی طاغی کہلائے گا۔ یہ جتنی باتیں انہوں نے بیان کی، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا متن ہے، اور ابھی صرف ایک صاحب علم کا، ایک ہمارے پرانے علماء میں سے ایک عالم کا انہوں نے ذکر عقیدے کا متن نقل کیا ہے۔ اگر آپ صرف متون نقل کریں ہمارے علماء سلف کے، ہاں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو باتیں کہیں، ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے جو کہی، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جو کتابوں میں درج ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، اسی طریقے سے کتابوں میں جیسے شرح السنہ امام بربہاری کی، ہاں، میں نے اس پر مختلف مقامات پر بمبئی میں ایسے ہی ماحول میں مجھے بلایا گیا تھا، ہاں، صحابہ کرام سے متعلق خطاب کرنے، تو امام بربہاری کے 2-3 صفحے کے الگ الگ صفحات پر جو نصوص ہیں اس کو اور اس کی کچھ شروحات کو میں نے پیش کیا تھا۔ وہ اگر ہم بیان کریں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن وہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور موجودہ ماحول میں جب اسلام کو نشانہ بنانے والے شبہات کے فتنے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہے، اور ان کے جو چیلے چاپڑے ہمارے درمیان میں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ آپ پہچانیں گے نہیں۔ میں ایک نام لے رہا ہوں، یہ تو بہت یعنی اس کے گھٹیا پن، چھوٹا پن ظاہر ہے، جن کا نام ہم یہاں لے رہے ہیں۔ ایسی شخصیات کے ابھی اگر میں نام لوں گا تو بعض لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے ان کے آدمی تھے۔ ہاں، بعض ثبوت آ گئے ہمارے یہاں جو ہیں، اس پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات کو جو مسلمانوں کے بیچ کام کر رہے ہیں، یا بحیثیت داعی، بحیثیت مفکر اسلام اور بحیثیت فلاں اور فلاں مشہور ہیں، ان میں سے کچھ، جیسے ایک میں نام بتاؤں، جمال الدین افغانی صاحب گزر گئے، ان کے شاگرد محمد عبدو، ان کے بارے میں اہل علم کی تحقیق یہ ہے، ثبوت پیش کرتے ہیں آج باقاعدہ لکھا لوگوں نے، کہ یہ ماسونی یہودی، ہاں، اور باطنی تھے، دکھنے میں کچھ، حقیقت میں کچھ اور۔ حیرت ہوگی، ہاں، ان کے بڑے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسی اور بھی کچھ شخصیات آج کے زمانے میں ہندوستان، پاکستان کے بعض بڑے بڑے لوگ، جن کے لوگ بڑے بڑی تعداد میں مرید ہیں، پاکستان کے گوہر شاہی، فلاں ڈماں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ان کا بلاوا آتا ہے، چرچ سے ان کو جو ہے منتھلی 6 مہینے پہ، 3 مہینے پہ پیسے آتے ہیں۔ ایسی کچھ چیزیں اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں، مختلف کتابوں میں آ چکی ہیں۔ ہاں، پاکستان کے ایک صاحب ہیں عبداللہ پیٹر،
پہلے کون پیٹر تھے، اسلام قبول کیا، بہت بڑے پادری کے بیٹے تھے، انہوں نے کچھ بھانڈے پھوڑے کہ ہمارے چرچ میں ہمارے جو والد صاحب پادری تھے، فلاں فلاں مسلمانوں کے جو بڑے بہت بڑے وہ ہیں، فلاں لیڈر ہیں، قائد ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ آتے تھے منتھلی، ان کو پیسہ پہنچایا جاتا تھا، اور چرچ آف انگلینڈ سے ان کو پیسہ آتا ہے، کس خدمت کے عوض میں آتا ہے؟ ہمارے یہاں تو جو مخلصین امام مؤذن ہے نا، ان کو تنخواہ دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ مخالف ہو جاتے ہیں تو پیسے بہت ملتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ 20 کروڑ 25 کروڑ 8 کروڑ کی مسجد بنانے کے لیے ہمارے پاس سارے سادھن ہوتے ہیں، امام باقی کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں رہتا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو پھر جب ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا تو جہاں پیسہ رہتا ہے وہاں کچھ اس طرح لوگ بک جاتے ہیں۔ اس میں ان کے قصور کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کا بھی کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہے۔ خیر، وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہاں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، ان کو آپ منہج اور اصول کے طور پر اختیار کر لیں اور اس کو معیار بنائیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنا بھی نام ہو، اگر ان اصولوں کے خلاف نظر آ رہا ہے تو شک کرنا کہ وہ غلط آدمی ہے، مسلمان مخالفین کا جو اعلی کار ہے، ایجنٹ ہے، اور اصول منہج کے موافق ہے، تو وہ کتنا بھی بدنام نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ لو کہ یہ مظلوم ہے، بدنام ہے، امتحان سے گرا ہوا ہے، اس کو ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ صحیح دین پر قائم ہے۔ آگے امام طحاوی رحمہ اللہ کے کلام کو ذکر یہ نقل کیا یہاں تک۔ اب اس کے بعد صحابی کی تعریف کی، اور اس کے بعد تفصیل ہے، لیکن ہم صرف آج صحابی کی تعریف پر درس کا اختتام کریں گے۔ وَالصَّحَابِيُّ هُوَ الَّذِي لَقِيَ الْمُصْطَفَىٰ يَقْظَةً لَا مَنَامًا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی بہت غور سے، یقظتاً لا مناماً، بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں خوابوں کی بارات اور خوابوں کا کمپٹیشن چلتا ہے۔ ایک آدمی ایک خواب بیان کرتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کہ میری بے عزتی خراب ہو جائے گی اگر میں نے اپنا خواب نہیں بیان کیا، ہاں، تو دوسرا اپنی بیان کرتا ہے، پھر وہ تیسری چوتھا، اور یہ بھی ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جھوٹا خواب دعویٰ کرنا یہ بہت بڑے عذاب کا، وعید کا مستحق ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 2 بال یا 2 جون کو جو ہے جوڑے، جبکہ وہ کبھی کر نہیں پائے گا۔ من تحلم بحلم لم یرہ، بخاری مسلم دونوں میں سے کسی ایک میں ہے یہ کہ جس نے کسی ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا جو اس نے دیکھا نہیں، تو کلفا، قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ 2 جو یا 2 بال، میں ذرا سا بھول رہا ہوں ان میں سے کیا لفظ ہے، کو جوڑے، جبکہ وہ ایسا کر نہیں سکے گا۔ تو ہمارے یہاں خواب خوب بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح دھیان رکھیے کہ اگر کوئی بدعتی خرافاتی ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والا ہے، تو اس کا خواب تو اور بیکار ہے۔ اگر اس نے خواب دیکھا بھی ہے تو شیطان نے دکھایا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے خواب میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن شیطان، اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی شکل میں آ سکتا ہے۔ بڑے بابا، سفید لباس، ایسا بال، ایسا وہ، ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو آپ نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا۔ اب کسی بزرگ کی شکل میں آئے اور آپ کہتے تھے کہ مجھے بشارت ہوئی۔ اور یہ بھی اچھی طرح دھیان رکھیے کہ سچا خواب دیکھنا کسی کے پارسا اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن ہر انسان جو خواب دیکھے اور وہ خواب کی تعبیر صحیح ہو جائے تو وہ بہت اللہ کا مقرب ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کہ جو ہمارے کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں خوابوں کے، وہ دھیان دیں ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں پڑھیے، ہاں، حضرت یوسف کے قیدی ساتھی مشرک تھے، خواب دیکھا سچا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا 7 سال قحط اور 7 سال والا جو خوشحالی والا، ہاں، وہ جو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، وہ بھی مشرک بادشاہ تھا لیکن خواب سچا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان رہے کہ شریعت میں کسی کے خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ دین اور شریعت کی کوئی چیز کو ثابت کرنے اور رد کرنے کے لیے خواب کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سب جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اصولی طور سے ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر دین کی باتیں ثابت ہوگی، رد ہوگی۔ کوئی خواب دیکھے تو قرآن کی اور حدیث کی کوئی حکم جو ہے اس میں اضافہ، اس میں تبدیلی، اس میں نسخ اور ناسخ و منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کتنے بڑے پیر صاحب نے بھی کشف کا دعویٰ کیا ہو، اونچے سے اونچے خواب دیکھنے کا دعویٰ کیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا بھی ہے، پہلی بات تو یہ سارے اصول دھیان رکھیں، اور خواب میں دیکھا ہے تو خواب میں دیکھنے سے صحابیت کا اس بات نہیں ہوگا۔
ایک بات، ابھی ہمارا پیغام قرآن کا جو درس جاری ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلو کرنے کے بارے میں یہ بحث چل رہی ہے کہ صوفیہ نے اور کچھ گمراہ طبقوں نے، اہل غلو نے یہ دعویٰ کیا کہ خواب ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیداری کی حالت میں کچھ لوگ اللہ کے رسول سے مل سکتے ہیں اور ملتے رہے ہیں۔ ہاں، ہماری وہ بحث جاری ہے، اس میں وہ دروس ڈالے جا رہے ہیں چینل پہ۔ خیر، آگے کہ جس نے رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں ملاقات کی ہو، منامن خواب میں نہیں، وہ آمن بہی، اور ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں آپ کو ملا ہو۔ ایک آدمی نے آپ سے ملاقات کی لیکن وہ کافر ہے، اب ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے بھی تو اللہ کے رسول سے ملاقات کی، تو کیا صحابی ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں۔ منافقین، اگر منافق فی العقیدہ ہیں تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایمان کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اگر منافق تھے تو وہ صحابی نہیں ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، دوسری شرط۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی اس وقت ایمان والا تھا، بعد میں پھر سے مرتد ہو گیا، تو اس لیے آگے ایک جملہ ہے وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ وہ شخص اسلام پر مرا ہو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں، بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، ایمان کی حالت میں، کفر کی حالت میں نہیں، اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، یعنی مسلمان ہی مرا ہو۔ اگر مرتد ہو گیا، ہاں، کچھ عیسائی یا کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بعد میں مرتد ہو گئے، مر گئے، ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے صحابی کی تعریف۔ اب ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت اور درجہ کیا ہے، اس کی دلیلیں متن میں ہم نے تھوڑا سا ذکر پڑھا، اہل سنت کا موقف۔ ابھی آگے اہم باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، صحیح ایمان جاننے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔